محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، مجھے آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہے، وہ ہے تربیت اولاد وقت کی اہم ضرورت۔ ہر والدین یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا بچہ ہماری بات کو نہیں مانتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ لہذا میں جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں ڈالا، اولاد کی تربیت وقت کی اہم ضرورت، اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کر پوری تقریر کو سنیں، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام اور عزیزان گرامی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہتر معاشرے میں رہے، وہ معاشرہ جو زناکاری، مکاری، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، ان تمام چیزوں سے پاک ہو، جو امن و سلامتی والا معاشرہ ہو، وہ سماج جہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں، بڑے اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے ہوں اور چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہوں۔ ایک انسان ایسا معاشرہ چاہتا ہے۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ وہ جس بھی سماج میں رہے، جس بھی گاؤں میں رہے، جس بھی جگہ رہے، وہ پرامن والا ہو، وہ ماحول ایک بہترین ماحول والا ہو۔ تو آخر اس ماحول کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایسا معاشرہ ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ آج میں انہی پوائنٹ پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، یہ معاشرہ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ معاشرہ بنے، وہ سماج بنے، پرامن والا ہو، چوری، ڈکیتی، عیاری، مکاری، دھوکے بازی، ان تمام چیزوں سے پاک ہو، تو سب سے پہلے والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، بچوں پر شفقت کریں، ان سے پیار و محبت سے پیش آئیں، اور اپنے بچوں کو بے حیائی، بے شرمی، دغا بازی اور حرام و حرام، حلال و حرام کے بارے میں انہیں سکھائیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ سب غلط کام ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، نماز چھوڑنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم یہ سب بچوں کو سکھائیں گے، انہیں دینی تعلیم اور تربیت سے جوڑیں گے، تو وہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جس کا ہم خواہش کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک عورت تنے تنہا سفر کرے گی، اسے اپنے عزت و آبرو کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے نہ چوری کا خوف ہوگا، نہ زناکاری کی، نہ مکاری کی، نہ عیاری کی، کسی بھی قسم کا اسے خوف نہیں ہوگا، وہ مکہ تک سفر کرے گی۔ ایسا ماحول ہمارے درمیان آ سکتا ہے، ایسا سماج ہمارا معاشرہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان پر کڑی نظر رکھیں، ان کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، ہمارا بچہ کس روش پر چل رہا ہے، ہمارا بچہ گھر میں موجود ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، ہمارا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، راستے میں کن لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، ہمارا بچہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں جن لوگوں کے درمیان وہ بیٹھتا ہے۔ اگر لوگ اپنے بچوں کی، اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان پر کڑی نگرانی کریں، تو ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جو تمام برائیوں سے پاک ہوگا، جہاں کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو نیلام نہیں کیا جائے گا، جہاں چوری ڈکیتی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں،
بنیادی مقصد کیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں. بچے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے والدین کی محتاجی میں یہ امانت ہے، اور والدین پر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچوں کی تربیت کرنے کا ہمیں سکھایا، ہمیں اسی طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک نمازی بنے، ہمارا بچہ جھوٹ، دغا بازی، چوری، ڈکیتی ان تمام چیزوں سے دور رہے، تو ہمیں جس طرح اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کو سکھایا، ٹھیک اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زور دینا ہوگا. محترم سامعین کرام، بچے اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کو یہ تحفہ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. ہمیں ان کی پرورش اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جس طرح سلف صالحین نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ٹھیک اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی. اگر ہم قرآن مجید کو مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھیں، تو وہاں پر والدین نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ جیسے امام پیدا ہوئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ، تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ صرف ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم تقوی اور طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی متقی اور پرہیزگار بناؤ. اب ہم کیسے اپنے بچوں کو متقی اور پرہیزگاری کے مقام پر فائز کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ادبوا، سب سے پہلے انہیں ادب سکھاؤ. بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ایک معاشرے میں کیسی زندگی گزارنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. یعنی جو سماج کے اندر جو آداب پائے جاتے ہیں، جو اخلاق سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سب ان کو سکھاؤ. وَعَلِّمُوهُمْ، اور ان کو دینی تعلیم سے جوڑو، شرعی تعلیم سے جوڑو. جب ہمارا بچہ تعلیم کو سیکھے گا، شرعی تعلیم کو سیکھے گا، دینی تعلیم سے جڑے گا، تو وہ والدین کی عزت کرے گا، بڑوں کی عزت کرے گا، چھوٹوں پر رحم کرے گا، جھوٹ سے بچے گا، زناکاری کو زنا سمجھے گا، نماز کو چھوڑنا وہ گناہ سمجھے گا، معاشرے میں کیسی زندگی گزارنی ہے اس کو سیکھے گا، کیسے لوگوں کے درمیان اپنے اخلاق کو بنا کر رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھے گا. محترم سامعین کرام، بچوں کو اتنا تعلیم دینا ضروری ہے کہ وہ روزمرہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو صحیح سے ادا کر سکیں. بچوں کو اتنا تعلیم دینا ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا حفظ جا بنا سکیں. اتنا تعلیم دینا ہے کہ وہ نماز کو صحیح سے ادا کر سکیں. اتنی تعلیم دینا ہے کہ وہ روزے کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتا، تو کل قیامت کے دن یہی بچہ، جس بچے کو تم لاڈ پیار سے اسکولوں کی طرف بھیجتے ہو، اگر تم اس کو دینی
تعلیم سے دور رکھے تو یہی تمہارا بچہ، یہی تمہارا لاڈلا، یہی تمہارا بیٹا جس کو آج دنیا کی تکلیفیں، اگر تم دنیا کی تکلیفوں میں دیکھتے ہو تو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، کہتے ہو یہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے یہ حجت کرے گا کہ رب العالمین میرا باپ ہے، میری ماں ہے، نمازیں تو پڑھتی تھی، نماز روزے رکھتی تھی، حج کو جایا کرتی تھی، مسکینوں غریبوں کی مدد کرتی تھی، لیکن ہمیں اتنی تعلیم نہیں دی کہ ہم نماز کو صحیح سے پڑھ سکیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتی تھی، لیکن کبھی مجھے یہ بات نہیں سکھائی کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ کل یہی تمہارا بچہ جب تمہارا گریبان پکڑ کر رب العالمین